بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا جيفة طالبها كلاب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا ملعون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ مختصر سی آیت شریفہ 21ویں پارے کی آیات ہیں. حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے بہت ہی عجیب چیز ارشاد فرمائی. اس واسطے کہ اللہ پاک نے تو ہدایت بھیجی، فلاح و بہبود اپنے بندوں کے لیے دنیا میں نازل فرمائی تاکہ میرے بندے میری اطاعت کریں، فرما برداری کریں، بندگی کریں، اور آخرت میں میں ان کے لیے طرح طرح کے نعمتوں کے اسباب تیار کروں. حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم دنیاوی حسن و جمال، زیب و زینت، فیشن، ان تمام چیزوں کے پیچھے پھرتے ہو. قرآن کریم میں ہے، فرمایا میں نے تمہارے لیے ایسی عورتیں جنت میں تیار کر رکھی ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم، آج تک اور تم سے پہلے کسی آدمی نے، کسی جن نے ان کو چھوہا تک نہیں، ہاتھ تک نہیں لگایا. اور ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ میں نے جو تمہارے لیے جنت میں حوریں عورتیں تیار کی ہیں ان کی تخلیق بڑی عجیب ہے. یوں فرمایا اگر ایک حور دنیا میں تھوک دے ساری کائنات بے ہوش ہو جائے. اگر جنت کی حور مسکرا دے سورج کی روشنی مان پڑ جائے، چاند کی روشنی گھٹ جائے. ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے جوتے کی تسمہ جو ہے وہ بھی تصریح بیان کرتا ہے. ابکارا کے لفظ ہے قرآن کریم میں، باکرا، نوجوان، عروبن، تمام چیزیں جوانی کی موجود. اور پھر کتنے مزے کی بات ہے کہ نہ ان کے کپڑے کا فکر، نہ وہ بیمار پڑے، نہ ڈاکٹر کو لانا، نہ فیس بھرنی، نہ دوا لانی، نہ کھانے کا فکر، نہ ناشتے کا فکر، نہ کپڑے کا فکر، نہ تیل کنگھی سرما سیاہی، کچھ نہیں فکر نہیں. تو خدا بند کریم نے فرمایا کہ دنیا کے مقابلے میں میں نے آخرت میں تمہارے لیے بڑا کچھ تیار کر رکھا ہے، تم اس کی زیب و زینت میں نہ الجھو. نگر چونکہ بندہ ہے، بڑا گندا ہے اور مستقبل سے نہ آشنا ہے، نہ عاقبت اندیش ہے، یہ انجام کو سوچتا نہیں، سامنے والی چیز میں پڑتا ہے. جو چیز اسے دکھائی دے رہی ہو یہ اس میں پڑتا ہے. اور اگر اتفاق ہے، جس کا تو قرآن کریم بھی ہے
اللہ کا کلام بھی سامنے ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی سامنے ہے، دین اسلام سارا سامنے ہے، مگر اس کی طرف نہیں جاتا بندہ۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کر آواز دی، وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، او لوگوں دنیا کی حقیقت کچھ نہیں، دنیا عارضی جگہ ہے، فانی جگہ ہے، ناپائیدار جگہ ہے، بالکل ناپائیدار ہے، نہ باقی رہنے والی ہے۔ تم سے پہلے ہزاروں آئے ہزاروں گئے، کسی کے ساتھ وفا کرنے والی نہیں۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، آخرت باقی رہنے والا آخری کر ہے، اگر تم جان لو تو اس کی جستجو میں رہو، اس کی آرزو میں رہو، اس کی تلاش میں اپنی زندگی کا معقول حصہ خرچ کرو۔ یہی وہ راز تھا جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھا دیا تھا، اور انہوں نے سمجھ کر اس پہ ساری زندگی بسر کی۔ اعمال کی دنیا میں وہ لوگ سرخرو ہو کر آئیں گے، ہمارے یہاں تو صرف زبانی جمع خرچی اور کچھ بھی نہیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ نقشہ کھینچ کر کے بتلایا، وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ۔ قرآن کریم نے ایک مثال دی دنیا کی کہ لہلہاتی کھیتی ہو، سبزہ زار کھیتی ہو، مگر اسے کاٹ کے پھینک دو، وہ ہوا میں دھوپ میں سوکھ جائے گی، ہوا کا جھونکا آئے گا اس کو اڑا کے لے جائے گا۔ یعنی دنیا کی عارضی پن اتنا عارضی پنا ہے کہ اب اس کو کوئی ثبات دینے والا ہے ہی نہیں۔ اللہ اللہ کرنے والے لوگ، بزرگان دین رحمہم اللہ علیہ مجمعین، جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اللہ میں گزار دی، انہوں نے ان تمام چیزوں کو سمجھا ہے۔ چنانچہ وہ مکان، وہ دکان، وہ لمبی چوڑی بلڈنگوں کے پیچھے کبھی نہیں پڑتے، بلکہ ان کا تو کہنا یہ ہے، اللہ والے کہتے ہیں کہ ہر دن کو اپنے لیے آخری دن سمجھو۔ جب دن نکلے تو یہ خیال کرو کہ میرا یہ آخری دن ہے، کل کس کو آئے گی، اور فرمایا ہر رات کو آخری رات سمجھو۔ اور اگر دل اس پر جمتا نہیں، یقین نہیں کرتا، تو جو اماں فوت ہو گئی اسے یاد کر وہ کہاں گئی، جو ابا رخصت ہو گیا اسے یاد کر وہ کہاں گیا، گھر والی دنیا سے رخصت ہو گئی اسے یاد کر ساری زندگی کی رفیق حیات کس طرح پلہ جھاڑ کے چلی گئی۔ اگر وہ سب جا سکتے ہیں تو میرا تیرا یہ ٹھکانہ کیسے بن جائے گا؟ صبح نہیں شام، شام نہیں صبح، آج نہیں تو کل، یہ کام تو بھائی جان بننا ہی بننا ہے۔ قرآن کریم نے اسی لیے بار بار فرمایا آپس میں دوڑ لگی ہے مکانوں کی، آپس میں دوڑ لگی ہے دولت اکٹھا کرنے کی، دوڑ لگی ہوئی ہے مکان بڑے سے بڑے بنانے کی، بڑی سے بڑے گھر میں شادی کرنے کی، اور یہ دوڑ آج تک نہیں لوگوں نے لگائی کہ میں کروڑوں سال قبر کی زندگی جو بسر کروں گا اس کا میرے پاس کیا انتظام ہے۔ تانبے والی زمین ہو، سورج آسمان سے نکل کر سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے، اس وقت کے بچاؤ کی کیا صورت ہے؟ ایک بات یاد دلاؤں جو قرآن کریم آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے، یہ جو دل میں ہے نا، اور جی ہم تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنے بڑے نبی کے امتیوں کو جہنم میں کون جانے دے گا بھائی؟ میں تجھے بتلاؤں، غلام احمد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، سامان بھی حضور کا، غلام بھی حضور کا، چاچی بھی حضور کی، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سامان بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اونٹنی اور ڈاچی بھی حضور کی ہے۔ سامان درست کر رہا تھا، سامان لاد رہا تھا، سامان ٹھیک کر رہا تھا، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس کے سینے میں لگا، وہ فوراً اسی وقت بیچارہ رخصت ہو گیا۔ صحابہ دوڑے، جنتی جنتی جنتی، غلام ہے کالی کملی والے کا، ہم تو نام کے ہیں نا، وہ اصلی غلام تھا حضور کا، اور سامان بھی حضور کا اٹھا رکھا تھا اس نے، اور حضور ہی کی اونٹنی پہ لاد رہا تھا۔
اندازہ لگا غلام بھی کالی کملی والے کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، لاچی بھی حضور کی ہو۔ صحابہ کہتے ہیں جنتی جنتی جنتی، آپ تشریف لے آئے، فرمایا ہوا فی النار، تو کس ملک میں رہتا ہے، کس دنیا میں رہتا ہے، کس دھن میں لگا رہتا ہے، کس مگن میں اپنے آپ کو برباد کر رہا ہے۔ کالی کملی والے کا غلام ہے، کالی کملی والے کا سامان ہے، اونٹنی بھی حضور کی ہے جس پہ حضور سواری کرتے ہیں، سامان لاتا ہوا تیر لگا دنیا سے رخصت ہو گیا، سب کہتے ہیں جنتی جنتی، کالی کملی والے نے آپ کے فرما دیا ہوا فی النار، جہنم میں کیا۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے، کمال ہے، غلام بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، سامان بھی حضور کا ہو، سواری بھی حضور کی ہو، تیر بھی کافر نے مارا ہو، پھر بھی جہنمی۔ آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کا ترجمہ سن اور ذرا اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے آپ سے پوچھی میرا تیرا کیا حال ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مال غنیمت میں سے جو ابھی تقسیم نہیں ہوا ہوگا، اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، میں دیکھ رہا ہوں اس وقت آگ کی بل کر سارے بدن پہ لپٹ گئی۔ یہ بات نہیں کہ آج ہی اس نے یہ کام کیا ہے، نہ جانے کس جنگ کے موقع پہ کیا ہوگا۔ یوں ہی ضرورت ہوگی غنیمت کا مال جو کافر چھوڑ کے جہاد میں جنگ میں بھاگا کرتے تھے، اسے اکٹھا کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا تھا اور پھر وہ حصے کے مطابق تقسیم ہوا کرتا تھا۔ چنانچہ تقسیم سے پہلے اس نے ایک چادر اٹھا لی ہوگی، ممکن ہے یہ سمجھ کر اٹھائی ہو کہ مجھے ضرورت ہے چادر کی، چادر پڑی ہے اٹھا کے اوپر کر لی، کوئی بات نہیں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، یہ جوتے میں لگنے والا تسمہ لے کر آیا اور عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے اٹھا کر اپنی جوتی میں ڈال لیا تھا، یہ میں واپس کرنے آیا ہوں۔ فرمایا قیامت میں واپس کرنا، اس وقت میں ہرگز نہیں لوں گا۔ یہ جو ہم رات دن دغا بازی، فریب بازی، جھوٹ بولنا، بدماشی کرنا اور اپنے آپ کو لین لاڈ بنانے کی جو فکر لگی ہوئی ہے، اس کا ذرا انجام تو دیکھنا بنے گا کیا۔ پہرے داری مقدر میں آ جاتی ہے، آگے کچھ نہیں ہوتا، اور وہ کتنی ملعون شے ہوگی جس کے بارے میں خود ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا الدنیا جیفتن طالبها کلاب، فرمایا دنیا مردود ہے، دنیا کے طلب کرنے والا کتے کی طرح ہے۔ یہ کیوں فرمایا آپ نے کہ کتے کی طرح؟ جانور اور بھی تو تھے، اور جانوروں کی مثال نہیں دی اور جانوروں کے بارے میں کچھ نہیں بتلایا، کیا بات ہے کتے کے بارے میں کیوں فرمایا؟ علماء اکرام نے کتے کی کئی خصلتیں لکھی ہیں۔ پہلی خصلت تو یہ لکھی ہے کہ یہ جو کتا ہے مالک کا بھی وفادار ہے، مکان والے کا وفادار ہے، پالنے والے کا وفادار ہے، جو کھلائے پلائے اس کا وفادار ہے، اپنی برادری کا بڑا غدار ہے۔ کتے کو دیکھ کر کتا بڑا جلدی گھراتا اور بھونکتا ہے۔ وہ ایک بات بھی ہے، لطیفہ بھی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دن کتا لاہور میں کتوں نے دیکھا کہ نیا ہے، انہوں نے کہا تو کہاں سے آیا؟ کہ دلی سے۔ کہ کم چلا تھا؟ کہ صبح ہی۔ انہوں نے کہا جھوٹ نہ بول، دن کے دن کیسے آ گیا؟ وہ کہنے لگا میں اپنی مرضی سے تھوڑی آیا ہوں، 10-20 میل تک جہاں سے گزرانا وہ کتے میرے پیچھے لگے، برادری کی مہربانی سے آیا ہوں، میرے پیر ہی نہیں لگ رہی تھی کسی نے، مجھے تو 20 میل پہنچا کے گئے۔ تو سب سے بڑی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فرمان کی اندر حکمت ہے، علماء نے لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے کہ اپنے کو دیکھ کر کے بھونکے گا اور غیر کو دیکھ کے جھکے گا۔ آج ہماری یہی عادت ہے، کافر کے مقابلے میں لے جاؤ جھک جائے گا، یہودی کے مقابلے میں جھک جائے گا، عیسائی کے مقابلے میں جھک جائے گا، مشرک کے مقابلے میں جھک جائے گا، اپنے مسلمان کے سامنے ہر وقت اکڑا رہے گا۔ گویا وہی کتے والی خصلت آ گئی۔ اور دوسری خصلت علماء کرام نے لکھی ہے کہ کتے کی یہ عادت ہے، اس لیے تو حضور نے ملعون فرمایا دنیا کو اور طلب کرنے والے کو کتا فرمایا۔ مثلا کسی کی گائے بھینس مر جائے، اب کتے کا اتنا بڑا پیٹ تو نہیں ہوتا کہ وہ ساری کھا جائے مردار،
مگر بدبخت کی یہ عادت ہوتی ہے پیٹ بھر کے بھی وہی بیٹھا رہے گا ساری رات، کوئی اور نہ آ کے کھا جائے، کوئی اور نہ آ کے کھا جائے، پہرا دیتا ہے مردار کا۔ اس لیے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی نے دنیا کو طلب کرنا شروع کر دیا کتے والی خصلتیں ساری اس میں آ جائیں گی۔ چنانچہ آج بڑے بڑے سرمایہ داروں کو دیکھو، جس کاروبار کا ان کو پتہ چلے گا نا اس میں اچھا پروفٹ ہے، اس میں اچھی کمائی ہے، اسی کے متعلق ساری رات سوچیں گے اور صبح جا کر کے دوڑ لگائیں گے۔ قناعت نہیں رہتی، صبر نہیں رہتا، ضبط نہیں رہتا۔ میرے علم میں ہے ایسے ایسے لوگ کہ ایک لڑکا ہے اور دکانوں کی فکر پڑی ہوئی ہے 8 کی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ جھگڑے کا زمانہ ہے، اور یہ بھی پتا کہ ملازم کما کے نہیں دیتے اس زمانے میں، پھر بھی نیت نہیں بھرتی، پیٹ نہیں بھرتا، تسلی نہیں ہوتی، اطمینان نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، طبیعت میں یہ بات آنے کے لیے تیار نہیں کہ بس بہت ہے، اللہ اسی پر گزارا کر دے گا۔ تو دوسری خصلت کتے کی یہ فرمائی کہ وہ ساری رات بیٹھ کے پہرا دیتا ہے، اور تیسری خصلت کتے کے علماء کرام نے یہ لکھی کہ کتے کو پتا ہے کہ یہ مردار جو ہے میرے سے تو مہینہ بھی ختم نہیں ہوگا، اتنا بڑا مردار ہے، اتنی بڑی بھینس ہے، اتنی بڑی گائے ہے مردار کہ میرے سے مہینے میں ختم نہیں ہوگا، مگر پھر بھی جو بھی کتا ادھر کو آئے گا بھاگ کے آ کر اس کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرے گا تاکہ میں اکیلا کھاؤں، دوسرا نہ کھاوے۔ چنانچہ آج دنیا دار میں یہی خصلت ہوتی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے پوری دنیا مر جائے میں اکیلا زندہ رہوں، پوری دنیا بھوکی مرے میں پیٹ بھر کے کھاؤں، پوری دنیا ننگی پھرے میں کپڑوں میں رہوں، غرض ہے کہ ساری دنیا میرے سامنے ذلیل ہو۔ اس لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آلہ اس ناپائیدار دنیا کے طلبگار نہ بنو، اس کے پیچھے نہ لگو، اس کی جستجو نہ کرو، اس کے طلبگار نہ بنو، اس کی ہر وقت تمنا نہ کیا کرو، آرزو نہ کیا کرو۔ علماء کرام نے اہل اللہ نے اس کو ٹھوکر ماری، ان کی پاس مڑ مڑ کے آئی، اللہ والوں کی باتیں نرالی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی سرکت رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ کسی آدمی نے آ کر کے پیش کیا کہ حضرت یہ روپیہ ہے، فرمایا میں تو نہیں لیتا۔ وہ جاتا ہوا جوتیوں میں رکھ کے چلا گیا، جب حضرت جوتی پہننے لگے تو روپے معلوم ہوئے۔ ساتھ والے مولوی صاحب سے کہا کہ مولوی صاحب جو ان کے پیچھے پھرتے ہیں ان سے تو یہ بھاگتے ہیں، اور جو ان روپے کو، دنیا کو، دولت کو دھکے مارتا ہے اس کی جوتیوں میں آ کے پڑتے ہیں، جوتیوں میں آ کے پڑتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، بڑا امیر شیخ آدمی تھا، روپیہ بڑا کافی لایا، اور مولانا کو کہنے لگا کہ مجھے مرید بنا لو۔ حضرت نے فرمایا کہ میں مرید جلدی سے نہیں کیا کرتا، میرے ساتھ خط و خطابت رکھو، میرا عقیدہ معلوم کرو، مسلک دیکھو، میری کتابیں پڑھو چند دن، پھر آنا، پھر میں مرید کروں گا۔ یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کھوپڑی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ اس کا وہ کہنے لگا کہ اچھا مولوی صاحب پھر نہ مرید بڑھاؤ، یہ اتنا روپیہ لایا تھا تجھے دینے کے لیے، ایسا مرید نہیں آئے گا جو اتنا روپیہ دے، ایسا مرید نہیں ملے گا جو اتنا روپیہ دے۔ تو اگر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرما دیا جا چلا جا، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنے روپے پہ تھوک دے۔ مجھے کہتا ہے کہ ایسا مرید نہیں ملے گا، تو بھی چلتا چل، پھرتا چل، تجھے بھی ایسا پیر نہیں ملے گا جو اتنی بھاری رقم پہ تھوک دے۔ اور یہ تو اب آ کر کے خبر مچ گیا نا کہ پیر بھی، فقیر بھی، امیر بھی، غریب بھی، عالم بھی، مولوی بھی، حاجی بھی، غیر حاجی بھی، سارے کے سارے ایک ہی لائن میں لگ گئے ہیں۔ ورنہ ایسے ایسے بے تما لوگ آئے کہ انہوں نے دنیا پر لعنت نہیں بھیجی۔ خود مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین مدینہ منورہ حضور کی حیات میں حضرت حفصہ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت زینب، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، یہ جو ہماری مائیں تھی مومنوں کی، مسلمانوں کی، حضور کی گھر والی، سب نے مشورہ کیا
کرتی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کئی مرتبہ کئی مہینے تک ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا خوراک کے طور پر. ایک کھجور کا دانہ خوراک دیکھو پیغمبر کی گھر والیوں کی, اتنا ہی اللہ نے دیا ہے. ایک کھجور کا دانہ, ایک پانی کا پیالہ, پانی بھی رج کے نہیں. یہ سب نے یہ مشورہ کیا کہ اب تو فتوحات اچھی بڑھ گئی ہے, مدینے کے لوگ اچھے خاصے اب کھاتے پیتے ہیں, ہم تنگی کب تک گزاریں گے. اندازہ لگا ہماری ماں نے کہ کھجور پہ 24 گھنٹے گزار دیے اور یہاں گھڑی گھڑی فروٹ کھانا, اور یہ وہ کھا کے بھی اپنے آپ کو یوں نہیں کہتے کہ ہم نے کھایا ہے. پانی بھی چھٹی کا نہیں, کھجور بھی پوری نہیں. ایک کھجور کا دانہ ایک مائی کو. اور ایسا وقت بھی آیا کہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں جنگ کے موقع پہ جو راشن تقسیم کیا, ایک کھجور کا دانہ جس میں 3 صحابے شریک کر دیے, اس کو تینوں بانٹ کے کھا لینا. ایک کھجور کا دانہ. آخر وہ کھجوریں کوئی منوں کی تو تھی نہیں, اس کو تم کہو گے پہلے زمانے میں شاید کھجور بھی کتنی بڑی ہوگی. ہو جنگ کا موقع, لڑائی, کفر کا مقابلہ, اور راشن کو دیکھ محمد کے غلاموں کا. ایک کھجور کا دانہ 3 آدمی, اور انہوں نے کبھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہاں لڑنے کے لیے تو ہمیں لے آتے ہیں, کچھ کھانے کو بھی تو دے بھائی. بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ 3 آدمی جو کھجور میں شامل ہوتے تھے, آخری آدمی کے پاس ذرا سا گدا پتلی کو لگا ہوا ہوتا تھا, وہ اس کے حصے میں آ جاتی تھی, وہ منہ میں رکھ کر چوسنے لگا. برابر والے نے پوچھا کیا بات ہے, کیا کھا رہا ہے, کیا چوس رہا ہے؟ کہا کچلی نظر آ گئی, اور وہ رحمت والا ہاتھ بھی دیکھا. بات یوں چلی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ام حبیبہ, حضرت حفصہ, ان حضرات نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لا کر مطالبے کی صورت پیش کر دی, کچھ کھانا بڑھاؤ. کیوں بھی یہ کوئی کفر تو نہیں کہ کوئی ملازم یا اولاد یا بیوی یہ کہے کہ دیکھو میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے, کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا. پیغمبر کی گھر والیاں ہیں, مومنوں کی اماں ہے, اور بھوک کا یہ عالم ہے, اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا تم نے میرا پیٹ نہیں بھرتا اور اب تو تیری حالت اچھی ہے, کچھ بڑھاؤ ہمارا کھانا. پیغمبر کی گھر والیاں ہیں, مومنوں کی اماں ہے, اور بھوک کا یہ عالم ہے, اور اگر عرض کر دیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے. فرمایا تم نے کیوں تمنا کی دنیا کی, کیوں آرزو کی, کیوں حسرت کی؟ اس لیے ناراض ہوئے کہ تمام گھروں میں جانا چھوڑ دیا, علیحدہ ہو بیٹھے. اب کب دل میں یہ نہ سوچ لینا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کیا, ایمان کی رتی نہیں رہنے کی. آپ اور میں کیا جانے برا کیا ہوتا ہے, اچھا کیا ہوتا ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ میرے پاس رہ کر کے بھی, میرے گھر میں رہ کے بھی, جن کی جھولیوں میں سوتا ہوں, جو میرے بستر میں رہتی ہوں, جن کی گود میں ہوں اور قرآن آتا ہو, یہ آپ بھی کھانے کے پیچھے. پہلے تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے, اس لیے قرآن کریم نے آواز دی, قل اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. فرمایا جس نے میرے محبوب کی اطاعت کر لی میری اطاعت ہو گئی, اور جس نے میرے نبی سے منہ پھیرا اس نے مجھ سے منہ پھیر لیا. ایک مقام پہ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. جس نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے بتائے ہوئے کے علاوہ کوئی راستہ ڈھونڈا, تلاش کیا, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, ہم بھی اس کو پرے کو دھکا دے دیں گے.
वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी घरवालियों से नाराज हो गए, तुमने क्यों मुतालबा किया रोटी का, क्यों मुतालबा किया कपड़े का, कि उसमें फराखी होनी चाहिए। और जब रसूल नाराज हो गए तो अल्लाह भी नाराज हो गया। अब ये मामूली औरतें तो थी नहीं, जिनके बारे में इनकी माँ लड़ने आती, इनके बाप लड़ने आते, रूठ मने हुए होते, इनके वारिस रूठाकर घर बिठाते। वाजिबा अगर खाने की बात करती तो अकड़ के बैठ गए हो। अल्लाह पाक ने आवाज दी, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक इन कुंतुम तुरिदुल हयातद दुनिया वज़ीनतहा फतआलैना उमत्तिअकुन्ना व उसर्रिहुकुन्ना सराहन जमीला। क्या धमकी दी है परवरदिगार आलम ने, कितनी जबरदस्त धमकी है, डांट है। कोई लिहाज नहीं इस बात का कि ये सैयदा हफ्सा है, फारूक आजम की बेटी है, ये आयशा सिद्दीका है, अबू बकर की बेटी है, ये फलां की बहन है, ये फलां की घरवाल, इस बात का लिहाज नहीं किया अल्लाह पाक ने। फरमाया बात सुनो, अगर तुम्हारे दिल में ये ख्याल है कि हम भूखे मर गए, हम प्यासे मर गए, हमारे पास कपड़ा पूरा नहीं है, तो यूं फरमाया मुझे अपनी किबरियाई की कसम ओहद पहाड़ सोने का बनाकर तुम्हारे हवाले कर देता हूं। ओहद पहाड़ जो है इतना सोना मैं तुम्हें दे देता हूं। पैगंबर की घरवालियों को खुदा फरमा रहे हैं, इतना सोना मैं दे देता हूं और तुम्हें उसे अपने साथ रखो, उसकी मालिक बन जाओ। पर एक बात याद रखो, तुम्हें मेरा महबूब नहीं मिलेगा, तलाक लेनी पड़ेगी, मेरे महबूब से तुम्हें अलग होना पड़ेगा। वो बिस्तर नहीं मिलेगा जिस बिस्तर में कुरान उतरता है, वो घर नहीं मिलेगा जिस घर की गुलामी जिब्रील करता है। अब नऊज़ बिल्लाह वो दुनियादार तो थी नहीं, तमाम के तमाम ने मशवरा आपस में करना शुरू कर दिया, अब क्या किया जाए। तमाम के तमाम ने अर्ज कर दिया, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक से पूछा। अल्लाह पाक ने फरमाया ओ मेरे महबूब कितनी वफादार है ये। तमाम के तमाम ने अर्ज कर दिया, ये खजूर का एक दाना भी बंद कर दो, ये पानी का एक प्याला भी बंद कर दो, ये जो कुछ मिलता है इसे भी खत्म कर दो, पर काली कमली वाले तेरा दामन छोड़ने को हम तैयार नहीं। और माफी तलब की है हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। इसलिए ये बात मैंने अर्ज की कि हम लोग इस चक्कर में पड़े रहते हैं, ये भी जायज है, ये भी जायज है, यूं भी आदमी कमा सकता है, यूं भी आदमी धन दौलत इकट्ठा कर सकता है। अरे 3 किस्में है माल की। उलमाए किराम ने लिखा है कि जन्नत के दरवाजे पे 3 सतरें लिखी हुई मिलेंगी। वही तो देखेगा जो जन्नत के दरवाजे पे जाएगा, और जिसको जन्नत की हवाई नसीब नहीं होनी वो उधर लेने क्या जाएगा, और कौन आने दे उधर उसे भाई। वो उनकी तो जब पिटाई होगी, मार पड़ेगी, आवाज आएगी हत्ता इदा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम। जहन्नुम का दरोगा ही कहेगा, फरिश्ते कहेंगे कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम कहां आए हो, तुम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होकर, इतने उलुल आज़म नबी का उम्मती होकर, इतने बड़े महबूब पैगंबर का उम्मती होकर जहन्नुम में आया, तुझे शर्म नहीं आई। अलम यातिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम। ओ मियां कुरान नहीं सुना, कभी नहीं आयत सुनी, अल्लाह का पैगाम नहीं सुना था। आज दुनिया यहूद की रीस करती है, ईसाइयों की रीस करते हैं, अगर वो रीस भी नहीं हो मिलती, वो बातें भी हम में नहीं जो उनमें हो, उन्होंने आज पकड़ी है। और किसी ने बतलाया कि एक आदमी ने अंग्रेजों के मुल्क में काफी दिन कमाया, और कमा कमा करके एक अंग्रेज के पास जमा करता रहा कि जब मैं अपने वतन जाऊंगा तो तुझसे वसूल कर लूंगा। साल कमाया, 2-4 साल कमाया, उसके बाद वापसी का इरादा हुआ तो उस अंग्रेज से कहा कि मेरी अमानत वो वापस ला मेरे पैसे। तो अंग्रेज बेईमान होगा, कहने लगा कौन से पैसे, कि मैं तेरे पास जमा कर रखे थे, कि मैं तो तुझे पहचानता भी नहीं। उसने बड़ा समझाया कि देखो मैंने प्रदेश काटा है,
بیوی بچوں سے دور رہا ہوں, بڑی دقت اٹھائی ہے, تکلیف برداشت کی ہے, میری رقم دے دے. انہوں نے کہا میرے پاس آئی نہیں, مجھے تو نے دی ہی نہیں. اس نے بڑی کوشش کی, اس کے ملنے والوں کو بھی لایا, چھوٹے بڑوں سے بھی کہا, مگر وہ نہ ماننا انگریز. تو اس کو کسی نے ایک طریقہ بتایا کہ تو گرجے میں چلا جا, وہاں جو پادری ہے, یعنی انگریزوں کی مسجد کو گرجا کہتے ہیں, اور ان کا جو مولوی ہے اسے پادری کہتے ہیں. تو پادری سے جا کے کہو, وہ تیری سفارش کرے گا تو یہ انگریز پیسے دے دے گا. یہ بیچارہ مزدور وہاں گیا اور جا کر کے اس کو داستان سنائی اور بتایا کہ بھی میرے پیسے ہیں اور دیتا نہیں ہے, میں نے بڑا کہا مگر پیسے نہیں دیتا. اس نے ایک پرچہ لکھا اور بند کر کے لفافے میں مہر لگا کے دے دیا کہ یہ لے کے جا اس کے پاس جس سے پیسے لینے تھے. اس کو جا کے دیا, اس نے کھولا اور دیکھ کے کہنے لگا کہ 1 گھنٹے کے بعد آ کے ساری رقم لے جائیے, 1 گھنٹے کے بعد آ کر ساری رقم لے جانا. اب وہ مزدور کہنے لگا کہ مجھے تو بتا دے اس نے کیا لکھ دیا, کہ تو اکڑا بیٹھا تھا, میں نے سارے جتن کرے, تیری منت کی, تیری خوشامد کی, تجھے سمجھایا, اوروں سے بھی کہلوایا, اس رکے کو دیکھ کر کے بڑا جلدی تیار ہوگا دینے کے لیے, اس میں کیا لکھا ہے؟ کہنے لگا اس میں یہ لکھا ہے کہ تو مسلمان کب سے بن گیا, تو مسلمان کب سے ہو گیا, یہ تو مسلمانوں کا کام ہے لے کے نہ دینا. میں تو تجھے پکا عیسائی سمجھتا ہوں, تو مجھے لکھ کر جواب دے یا اس کی رقم ادا کر کہ تو مسلمان کب سے بن گیا. جو دوسرے کا مال کھا کر اب انکار کرتا ہے تو میں نے دینا ہی نہیں.